بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جہلم کے گاؤں گاہ کا من موہن سنگھ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 26 ستمبر 1932 کے روز جہلم کے گاؤں گاہ کی ایک عام غریب سکھ فیملی کے ہاں جب من موہن کی پیدائش ہوئی تو بھلا کس کو علم تھا کہ یہ لڑکا ایک دن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کا وزیر اعظم بنے گا۔ گاؤں کے عوام کے لیے موجود پرائمری اسکول میں 4 کلاسوں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ خالصہ اسکول پشاور کو پدھار گئے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ بھارتی پنجاب چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر کیمبرج اور آکسفورڈ میں بھی تعلیم کے لیے گئے اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ بھارت میں اکنامکس کی فیلڈ میں متعدد عہدوں پر خدمات بجا لاتے رہے اور پھر کانگریس پارٹی کی طرف سے بھارت کے 2 بار وزیر اعظم بنائے گئے۔ اپنی ذات میں من موہن انتہائی سادہ، نرم دل اور نرم گفتگو کرنے والی شخصیت تھے۔ بہت کم باتیں کرتے اور اختلافات سے دور رہتے۔ غلط کام اور بددیانتی تو ان کے پاس سے کبھی بھی گزری ہی نہ تھی۔ گو طبیعت میں بہت نرمی تھی، لیکن ارادوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے ان کے اعصاب فولادی مشہور تھے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بھی بے بہا جرأت رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 2005 میں بحیثیت وزیر اعظم 1984 کے دوران احتجاجی مظاہروں کے دوران 3000 سکھوں کی ہلاکت پر پوری قوم سے معافی مانگی تھی۔ من موہنی عادتوں کے مالک من موہن صاحب 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے 26 دسمبر 2024 کے روز۔ بھارت میں ان کی آخری رسومات کو پورے سرکاری اعزاز سے سر انجام دیا گیا اور ملک بھر میں 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا۔ بھارت اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، ہمسایہ ملک پاکستان کے لیے اس میں بہت سبق ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو۔ ان کی وفات پر بی بی سی نے ان کے آبائی گاؤں گاہ میں جا کر ایک مختصر سی ویڈیو بنائی ہے جو بی بی سی کے دلی شکریہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں بھی ان کی انسانیت کے لیے محبت اور احترام کی جھلک موجود ہے، تو ملاحظہ کیجئے بی بی سی کی یہ ویڈیو۔ اسی ضلع میں گاہ کے نام سے ایک چھوٹا گاؤں ہے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم من موہن سنگھ کی پیدائش 1932 میں اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ سال 1947 یعنی آج سے 77 سال پہلے من موہن سنگھ اور ان کا خاندان یہ جگہ چھوڑ کر امرتسر چلا گیا تھا، لیکن ان کی نشانیاں اور یادیں آج بھی اس گاؤں میں موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں اس مٹی میں وہ پیدا ہوئے، اسی جگہ، اسی گھر میں، اور یہاں سے وہ انڈیا چلے گئے مائگریٹ کر کے۔ من موہن سنگھ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی یہیں کے ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ اسکول کی انتظامیہ نے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی مارک شیٹس سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے 4 کلاسز یہاں سے پاس کی ہیں۔ ان کا ان تینوں کلاسز کا یہاں پہ 4 کلاسز کا میرے پاس ریزلٹ موجود ہے۔ یہ ان کا جماعت اول کا ریزلٹ ہے من موہن سنگھ صاحب کا۔ یہ ان کا ریکارڈ اب بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک میں ہوں، یہ میرے پاس ضمانت ہے، جب میں چلا جاؤں گا اس سکول سے نیا بندہ آئے گا تو یہ ہمارا میں اس کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ اللہم اغفر لسیدنا و میت۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گاہ کے لوگوں کے ذہنوں میں من موہن سنگھ کی یادیں زندہ ہیں۔ من موہن سنگھ خود بھی اس جگہ کو نہیں بھولے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے، گاہ بھی ان کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ انڈیا کے وزیر اعظم بن کے بھی ہمارے گاؤں کو یاد رکھا، اور خاص کر مسجد کو بھی۔ یہ تو ان کی بڑا پن تھا کہ یہاں اس زمین پہ پیدا ہونے والا، اس چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی زمین میں، اور اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بنا، ہمیں اس جگہ پہ فخر ہے کہ انسان چلا جاتا ہے اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں. سب سے پہلے جو ان کی بات مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک میسج بھیجا تھا کہ میرے گھر کے ساتھ ایک جامع مسجد ہے، وہاں پہ نمازی نماز پڑھتے تھے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ پاک کو، اور وہ آج نہیں ہے، لیکن ان کی بات ہمیں اس لیے یاد ہے کہ اچھی باتیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں پہ میں گیزر لگوانا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہماری وہاں پہ 3 مسجدیں ہیں، تو انہوں نے 3 مسجدوں کے لیے انڈیا سے وہ گیزر سسٹم بھیجے ہیں جو آج بھی ہماری مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں. انڈیا میں 2004 کے لوک سبھا کے الیکشنز کے بعد منموہن سنگھ نے جب وزیر اعظم کا اوتھ لیا تھا تو پاکستان کے اس چھوٹے سے گاؤں کی قسمت بھی بدل گئی تھی. یہاں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے اور گاؤں والوں نے ان سب کا کریڈٹ منموہن سنگھ کو دیا. تو ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں جو کام بھی کافی ہوئے ہیں. بچیوں کا ہائی سکول بنا، بچوں کا ہائی سکول بنا، بی ایچ یو کی عمارت بنی، ویٹنری کا اسپتال بنا، اور تقریباً بلکسر سے لے کر گاہ تک ڈبل روڈ بنی. تو بہت زیادہ کام بھی ہوئے، لیکن ہماری جو وہ خواہش تھی کہ وہ یہاں آتے اور ہم ان کا استقبال کرتے، لیکن وہ ہم بس ان کے بعد آج وفا ہو گیا ہے، تو ہمیں افسوس ہے. گاؤں کے لوگوں کو جس بات کا دکھ ہے، اسی دکھ کے ساتھ منموہن سنگھ نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، کیونکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی اپنے گاؤں جائیں، اپنے اسکول کا دورہ کریں، وہاں کے درخت دوبارہ دیکھیں. لیکن 10 سال تک وزیر اعظم رہنے کے باوجود وہ کبھی پاکستان نہیں جا سکے. تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اگر آسانی ہو تو وہاں جائیں اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کریں، لیکن ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ہمارے دونوں ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو بس یہاں ہی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں.